حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ مصر کے عالم شیخ عبدالاحد ازہری میرے مہمان ہوئے تو انہوں نے بہت خوبصورت تلاوت کی اور حاضرین مجلس سے عمدہ گفتگو کی. تو بات ہوتے ہوتے یہاں تک پہنچی کہ لوگوں نے کہا کہ یوں کہا جاتا ہے کہ قرآن کریم اترا عرب میں ہے اور پڑھا مصر میں گیا ہے اور سمجھا اسے ہندیوں نے ہے. تو اس پر جب آگے بڑی بات تو شیخ عبدالاحد نے خود اپنا واقعہ سنایا. انہوں نے کہا کہ میں مسجد نبوی میں تھا، مجھے لوگوں نے کہا کہ آپ نصیحت کریں تو مجھے مسند پر بٹھایا. تو وعظ و نصیحت کے بعد کچھ سوال ہوا تو اس میں یہ بات آئی کہ والدین کا رتبہ بڑا ہے یا استاد افضل ہے؟ تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ والدین کا بڑا رتبہ ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ استاد افضل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ والدین کی محنت ہے وہ آسمان سے زمین پر لاتے ہیں اور استاد کی محنت ہے کہ وہ زمین سے آسمان پر لے جاتے ہیں. کہتے جب میں نے یہ بات کہی تو حاضرین مجلس میں ایک بزرگ بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کہ آپ کی بات سمجھ نہیں آئی. تو کہتے میں نے عرض کیا کہ چلیں پھر آپ سمجھا دیں. تو انہوں نے کہا دیکھیے ترتیب یہ ہے ہمیشہ سے شروع سے کہ پہلے نص آتی ہے پھر اس کے بعد قیاس آتا ہے. تو والدین کا جو رتبہ ہے وہ تو منصوص من اللہ ہے، اس پر تو نص قطعی موجود ہے. اور جب وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ترتیب یہ ہے تو ان کی گفتگو کا اشارہ اور ان کی بات کا اشارہ حضرت معاذ والی حدیث کی طرف تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیسے فیصلہ کرو گے، تو انہوں نے کہا کہ پہلے کتاب اللہ سے پھر آپ کے قول سے، اور اگر وہ نہ ہوا تو میں اجتہاد کروں گا. تو شیخ عبدالاحد مصری کہتے ہیں کہ میرے ایک دم دل میں آیا کہ بات تو ان کی ٹھیک ہے، مجھ سے اتنی بڑی چوک ہو گئی اور میں نے اپنے قیاس کو پیش کر دیا. تو ان بزرگ نے بھی یہی کہا کہ آپ نے تو شروع ہی قیاس سے کیا ہے جبکہ وہاں پر تو نص قطعی موجود ہے کہ والدین کا رتبہ بڑا ہے. تو انہوں نے کہا میرے دل میں آیا کہ بات تو یہ بالکل صحیح ہے کہ کسی چیز کے ثواب اور عقاب کو ثابت کرنے کے لیے تو نص قطعی الثبوت چاہیے جو کہ کلام اللہ ہے، یا پھر ایسا قول نبی چاہیے جو بالسند المتصل ہو، وہ چیز ثابت ہوگی، یا پھر اس کے مقابلے میں ایک اور نص آ جائے تو کوئی بات ہو سکتی ہے. قیاس کو تو نہیں لایا جا سکتا. تو میں نے کہا کہ آپ کی بات بالکل درست ہے، کچھ اور فرمائیں. تو انہوں نے کہا دیکھیے کہ ابو لہب کی لونڈی سویبہ جس نے آپ کو ایک دن غالباً دودھ پلایا ہے، تو جب وہ تشریف لائی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دستار یا اپنی چادر ان کے لیے بچھا دی ہے. تو جس نے ایک دن دودھ پلایا ہے اس کا اتنا اکرام کیا ہے، تو جو والدین ہیں ان کے رتبے کی تو کیا بات ہے. جبکہ اس کے مقابلے میں حضرت جبرائیل جو من وجہن استاد بنتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ سے وہی لا کر دیتے ہیں، ان کے ادب کے لیے ایسی کوئی چیز ثابت نہیں ہے. تو کہنے لگے کہ میں نے کہا بات آپ کی بالکل درست ہے، میری تصحیح ہوئی. تو کہتے ہیں وہ اٹھ کر چل دیے. تو میرے دل میں آیا کہ کوئی فقیہ ہوں گے. تو لوگوں نے بتایا کہ یہ دارالعلوم دیوبند کے استاد حضرت مولانا سعید احمد پالن پوری ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑہ رحمت نازل فرمائے. اب ان کا انتقال ہو گیا. ہمارے بڑے بہت بڑے تھے.